ओए काजी महमूद का तो मुझे कल शाम को अटक से टेलीफोन आया कि मैं खरीत से अटक पहुंच गया हूँ। लीजेंड माया नाज अदाकार अली अजाज की दूसरी बरसी नहायत अकीदत के साथ मनाई गई। अयान अज अली अजाज की दूसरी बरसी में शोबे से वाबस्ता कई शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें आगा हसन अस्करी, नईम ताहर, सरवर भट्टी, गजल शाह और SM शाकर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। माजी के मारूफ अदाकार अली अजाज की बरसी के मौका पर जहां शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की, वहां अली अजाज की अपनी फैमिली में से कोई शरीक न हो सका। इसकी क्या वजह बनी, जानते हैं सुमेरा बतूल से। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा सास सौरा मैनू जवाई की बजाय नौकर समझे। अच्छा मिस, आज का आपने अली अजाज साहब के रेफरेंस ताल्लुक के लिए आपने वो रखा था, क्या आपने ये किस हवाले से करवाया था प्रोग्राम, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। अली अजाज साहब एक अहद थे। उनकी जो काम है, हम अगर गिनवाना शुरू करें तो एक लंबी फहरिस्त है। उनके नाम पर सुपर हिट फिल्मों की एक लंबी तादाद है। हमारी जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनको पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में पता ही नहीं है और अफसोस का मुकाम है कि हम लोग अपने अदाकारों को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे अदाकार काम करके जा चुके इस दुनिया से और जो अभी हयात है माशाल्लाह से, हमने आज उनको बुलाया भी, आपने देखा होगा कि डायरेक्टर्स और एक्टर्स को इनवाइट किया गया, तो हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान उन नामों को ज़िंदा रखा जाए। और अली अजाज साहब चूँकि बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत अच्छे शायर भी थे और उन्होंने इंसानियत के लिए भी बहुत से काम किए। जाते जाते वो दुनिया से एक ओल्ड होम भी बना कर गए हैं। तो हम आज उनका लोगों के अंदर, जो जिन लोगों को नहीं पता कि वो क्या क्या कुछ करते रहे, अवेयरनेस के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा था और हम बेहद खुश हैं कि इतनी सर्दी में। अच्छा था। अच्छा, इनकी फैमिली में से कोई नहीं आता? जी, बात यह है कि जो अदाकार और एक हसास तबका होता है, ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं और चूँकि ये अदाकारी में बहुत मसरूफ़ रहे, फिल्में ऊपर तले इनकी आती रहीं, ये अपनी फैमिली को उस तरह वक्त नहीं दे पाए और वक्त ना देने की वजह से फैमिली के कुछ लोग, आपको पता है, नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी नुकसानदेह होता है। तो कुछ फैमिली मैटर्स उनके ऐसे थे कि जिनकी वजह से, दूसरा वो सादात घराने से थे, तो चूँकि सादात घरानों में इजाज़त नहीं होती मूवीज़ और गानों में आने की, नापसंद किया जाता है, उस वजह से भी कुछ इख्तलाफात थे और यही वजह है कि उनके फौत होने के बाद हम लोग तो उनका नाम ज़िंदा रख रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली से कुछ लोग नाराज़गी की वजह से नहीं आते और सादात घराने से होने की वजह से कुछ लोग उनसे नाराज़ थे। वैसे आप उनकी फैमिली, ज़ाहिरी बात देखेगी, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो ये देखेगा ही प्रोग्राम, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं कहूँगी कि हम खुश नसीब हैं कि आज हम उनकी वजह से बड़े बड़े राइटर, प्रोड्यूसर, शायर के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम उनके साथ मौजूद हैं, उनके नाम पर हम आज इकट्ठे हैं और बदनसीब है उनकी वो औलाद कि जो आज ये इज़्ज़त हम वसूल कर रहे हैं उनके नाम पर, वो उनकी औलाद वसूल करती। तो हम खुश नसीब हैं, वो बदनसीब हैं। मैं यही चले, थैंक यू सर। मैं गले मिल नहीं सकता हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरी कमर में चुक पड़ी हुई है। वो फिल्म बनी थी लव्स ऑफ मोगल प्रिंस, अनारकली की बेस पे और उनको अकबर का रोल कराया था और वो जर्मन कंपनी में बनाई तस्वीर में। तो वो याद आया, वो तस्वीर अगर आपके पास हो तो मैं उसको बड़ी करके बनाना। तो हमारी रिवायत बहुत बड़ी रिवायत है और जो कौम अपनी रिवायात को जिंदा नहीं रखती, उनकी इज्जत नहीं करती, वो कौम खुद मर जाती है। तो आपको अल्लाह ने हिम्मत दी है, आपको अल्लाह ने बहुत साबित कदम रखा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ऐसा ज़रूर करें ताकि एक फ़िल्म फेस्टिवल भी मुंतखब फिल्मों का यहाँ किया जाए। तो मैं चूँकि फ़रहान यहाँ आया हुआ है 2-4 रोज़ के लिए और मेरा सारा फैमिली इकट्ठा हुआ है, मैं उनसे वक्त मांग के आया था। वक्त खैर अल्लाह ताला से मांगा जाता है, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा सा वक्त मांग के मैं आया था क्योंकि अली अजाज में बहुत मोहब्बत का रिश्ता था। तो मैंने दरख्वास्त की कि मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं चंद बातें आपसे करके फिर उससे दे दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको ज़िंदा रखे। और एक मरतबा मैं कहता हूँ, मैं ऐसा बेअदब तो कभी भी नहीं रहा कि आज जिंदगी में पहली बार बेअदबी कर रहा हूँ। साइड में जा चुके हैं और उनके बाद मैं नई तरह से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम भी काफ़ी देर तक बैठे मेरे सर से विचारित करते हैं
یہ بہتری ہوتی ہے کہ اتنے بڑی شخصیت کے بعد میں جیسا ہے کم بات بھی جو ہے اس کے بعد کچھ باتیں شروع کریں. ایک بہتری تو یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑے شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں بھی ایک بہتری کر رہا ہوں. اس شخصیت کا جو فن ہے اسے جو نام کمایا نام بنایا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور ہم اپنے تعلقات میں زیادہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہتری بھی میں دوسری بہتری بھی میں کر رہا ہوں. میرے بھی علی جیسا سے دو تعلقات ہیں. ایک میرے مبادل سے دوست ہے, ایک دبی سے تک ہماری دوستی ہے, اور دوسرا رشتہ میں ایک ڈائریکٹر اور ایک اداکار کا تھا. علی جان سے جو دوستی تھی علی جان سے وہ ایک اسٹرگل کا پیریڈ تھا جب ہم سب کچھ بننے کی کچھ کر رہے تھے. اس میں منور سعید بھی کلاس فیلو بھی رہا علی اعجاز صاحب نے. یہ میں 1962 کی بات کر رہا ہوں, 61-62 کی بات. ایک تو بھی اسٹرگل تھی ہم سب کی کہ ہم کوئی نہ کوئی نام بنائیں وہاں پیدا کریں. علی اعجاز صاحب جوانی میں ویسا جانے سے جوانی میں بوڑھے کے تیار کرتے تھے اور جب جوانی گزر گئی تو پھر ہیرو بھی بن گئے. اس دوران میں بھی فلم ڈائریکٹر بن گیا. میرا ایک کمپلیکس رہا ہے شروع سے. یہ جو علی اعجاز صاحب جیسے آرٹسٹ ہیں یہ فلم کی کامیابی کے زمانے سے گزر رہے ہیں. ساتھ میں یہاں فلم جو ہے وہ باکس آفس پہ اور کمرشل جو ہے وہ بہت بینیفیشل ثابت ہوتی ہے. میری یہ کمپلیکس رہا ہے کہ نہیں میں جو بھی فلم بناؤں وہ فلم صرف میرے نام سے لے جاتی ہے. وہ کوئی شخص باہر نکل کے یہ میری یار کامیڈی بہت اچھی تھی, میری یاد نے بہت اچھا کام کیا تھا, منور جیسے بہت اچھا کام کیا ہے اس لیے فلم کامیاب ہو. یہ ایسے ہی سمجھ لیجیے میرا ایسے ہی خط تھا. لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جو ہوتے ہیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ دوستی کا رشتہ تو رہا. لیکن پھر ڈائریکٹر بننے کے بعد میں نے 1973 میں پہلی مرتبہ علی اعجاز کو اپنی فلم میں لیا. اس فلم کا نام تھا ریشیگر. احمد علی قاسم صاحب کے سامنے میں ناصر سے اسے عرض کیا تھا اور بے پناہ کامیاب فلم ثابت ہوئی. سید محمد علی صاحب کی عطاؤں پر یہ بیگم نما ہے کہ کوئی بھی زہریلا جانور سانپ بچھو کسی قسم کے کوئی چیز ان کے جسم پہ اگر آتی تھی تو وہ مر جاتی تھی, نیچے گر جاتی تھی. یہ ان کی عطا تھی. ان کا وہ احترام بھی کرتی تھی اور ان سے شفقت بھی لیتی تھی. ان سے پوچھتے تھے کہ یہ ماننے کے لیے وہ پھر اپنے مراقبہ کر کے جو بھی ان کو طریقہ کا استخارہ کر کے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مانتے تو ہم رہیں گے. اسی طرح سے وقت گزرتا گیا. 1956 میں 57 کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رشتہ آیا اور وہ مریض تھے حضرت کلندر علی سورمردی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو والد صاحب سے ان کی تھوڑی سی تعلق تھا, انہیں کی وساطت سے یا یہ رشتہ آیا. تو اس وقت بھی بات مشیرہ نے انکار کر دیا. لیکن جب سید محمد علی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں رشتہ ٹھیک ہے. انہوں نے مشیرہ کو بھی خط میں ہدایت کی اور وہ مان گئی. اس دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ کچھ کرے. ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے انسان کا. اگر اس میں مفاد ہے خدا اللہ تعالیٰ کے قریب اور ہو جاتا تو علی اعجاز صاحب نے بہت کام کیا. ٹیلی ویژن, ریڈیو, فلم, اسٹیج, انتہا رکھا اور ہر جگہ پہ کامیاب ہے. اور ساری زندگی کامیابی کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ کتنی اچھی بات ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ وہ آدمی جو آیا اور تمام کام کر کے چلا گیا. بہت خوشی کی بات ہے
اس سے اچھی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان آتا ہی اس لیے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کر کے چلا جائے، اور وہ کر کے گئے ہمارے دوست تھے. واللہ مولا ولی الولی الحی والقدوم الاعلی واللہ المالک الملک الملک واللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد دائما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو اللہ پاک نے توفیق عطا کی کہ ایک اللہ کے بندے کے ذکر میں اس کی محفل میں آپ شریک ہوئے. یہ اللہ پاک کا خاص نام ہے. اپنے بارے میں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں شیر نہ پا چٹانکی نہ پوری سرسائی ہے. نہ میں شیر نہ پا چٹانکی نہ پوری سرسائی ہوں. نہ میں تولا نہ میں ماشا گل رتیاں دے آئی ہوں. رتی ہوما ونج رتیاں تولا وہ بھی پوری لائی تے تول بول سب پورے حسن باہو جدو غصی فضل الہی. یہ ڈاکٹر ابراہیم یہ بچی جو اس محفل کی راضی حیدر ہے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں کہ اللہ نے وہ ایک کامل قلندر کا بیٹا تھا اور اس کا نام جو تھا اس پہ ذرا غور کرے. اس کے باپ کا نام علی تھا تو وہ مولا علی کی نسل سے تھا. اس کا باپ بھی اور ان کا باپ جو اجاز کا بیٹا تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. اور یہ علی اجاز جو تھا یہ اس اصل علی کا اور ان کے بچوں میں سے جو علی تھے ان کا اعجاز تھا. یہ ان کا اعجاز تھا. اعجاز اسے کہتے ہیں کہ جو عاجز کر دے، عاجز کر دے اور عجز کے مقام پہ کھڑا ہو اور دوسروں کو بھی عجز کے مقام پہ کھڑا کر دے. تو وہ اس کی جو گریٹنیس ہے اس کا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا. میں نے مولا جاٹ فلانا میرے سے بنوائی اور وہ اللہ کا رحم ہوا، اللہ کے ولیوں کی کرامت ساتھ جڑی اور سلطان باہو صاحب حق باہو رحمہ اللہ السلام علیہ رضی اللہ عنہ ان کی میرے پہ شفقت ہوئی. میں نے ان کے ادارے ان کے نام سے اپنے ادارے کا نام رکھا. تو یہ ان کی شفقت تھی کہ میرے جیسا 22 سال کا بچہ اس سے انہوں نے مولا جاٹ بنوا دی جو میری پہلی فلم تھی. اور اس کا ریکارڈ آج تک پاکستان میں کوئی نہیں توڑ سکا. جو انڈین فلمیں 65 سے پہلے پاکستان میں لگتی رہی ہیں اور بڑی ہٹ ہوتی رہی ہے، آن، آوارہ، برسات، اس میں دلیپ صاحب اور ایسے بڑے بڑے استاد ہوتے تھے، بڑی فلمیں ہٹ ہوتی تھی. محبوب صاحب کی فلم ان کے بھی جو ریکارڈ تھے پاکستان میں زیادہ چلنے کی وہ آ کے مولا جاٹ نے ان بزرگوں کی برکت سے توڑ دی اور اس کا ریکارڈ آج تک کوئی نہ توڑ سکا. عسکری صاحب چلے گئے نہیں گئے. انہوں نے جس مولا جاٹ کی ویشی جاٹ سے بنیاد رکھی تھی تو میں اس کا بھی
توڑ میں نے پیدا کیا تھا ایک کہانی جو اللہ کی طرف سے کائنات بنانے سے پہلے جو خدا کا خیال تھا کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں، یہ حضور کی حدیث پاک سے میں نے فلم شروع کی تھی۔ تو قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سے میں نے اس حدیث مبارک کو واضح کیا اور میں نے خود باوضو ہو کر وہ حدیث مبارک فلم کے سٹارٹ میں میری آواز میں وہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس میں راز کی بات اللہ نے اپنے بارے میں کہی تھی، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ان فاحببت، جب میں نے محبت کی یا چاہا، ان عرف، کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، تو میں نے خلقت کو تخلیق کیا۔ سپارے وغیرہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور وہ بھی کبھی فیس بک پر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہماری ایک شاعرہ ہے میرا اکرم، تو انہوں نے ایک دیدی مدرسہ جو ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ وہاں جو دیدی مدرسے کے طالب علم ہیں ان کے ذریعے وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی ہیں، جمع کرتی ہیں۔ وہ بھی علی اعجاز صاحب کی روح کو اِصالِ ثواب کے لیے وہ بھی پیش کرتی رہتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ان کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ثواب پیش کرتا ہوں، امریکہ اکرم کو بھی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو۔ اور آخر میں ایک قطع ہے، ہمارا تعلق تو شعر و شاعری کی دنیا سے ہے، تو ایک قطع پیش کر کے علی اعجاز صاحب کی یاد میں ان کی خدمت میں اجازت چاہتا ہوں کہ خوش نظر خوش خصال آپ کی ذات، با ہنر با کمال آپ کی ذات، خدمت فن بھی جس کا شیوا ہو، ایسی زندہ مثال آپ کی ذات۔